اندر اتنے ہی تھے جی، 427 لوگ تھے اور اس میں 8 کے قریب سوئسائڈر تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنے سینوں کے اوپر بم باندھے ہوئے تھے، اور 60-70 جو تھے وہ دہشت گرد تھے جو ٹرین کے اوپر اور سائڈوں پہ کھڑے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ان نوجوانوں نے، زرار کے ہمارے شیروں نے، ہمارے چیتوں نے الحمدللہ نقصان ہوا، جو ہمارے 26-27 سویلین اور جو ہمارے ساتھ کچھ فوجی جوان، کچھ ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن کہاں ہم سوچ رہے تھے کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ اڑا دی جائے گی، اس کے اوپر ایک سوئسائڈر نہیں پھٹ سکا، ایک سوئسائڈر نہیں پھٹ سکا، 9 کے 9 ہمارے شیروں نے قابو کیے۔ اس پر آپ پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے یا کے پی کے اندر تو وہ لاہور تک نہیں پہنچ سکتی، وہ راول پنڈی تک نہیں پہنچ سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج ہم جب کھڑے ہوں گے اپنے نوجوانوں کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے جو اپنا خون دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ، آج کیا کیا گیا آپ دیکھیں، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر وہی ایک طبقہ، ایک ایسی مخلوق پاکستان میں پیدا ہوئی جس کو لیڈ کرنے والا آج جیل میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے لطائف اس موقع کے اوپر، جب پوری قوم غمگین ہے، ان لواحقین پر کیا گزری ہوگی، ان شہداء کے لواحقین پر کیا گزری ہوگی کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں صاف ستھری بات کرنے لگا ہوں کہ افغانستان ہو یا ہندوستان ہو، یہ ہم ان کو واضح پیغام دیتے ہیں، اور ان کے بالکوں کو جو اس ملک میں دشمنی اس دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے میں کل کوئٹہ میں تھا، جہاں چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان بھی تھے۔ ان کے خلاف بھرپور، جیسے خوارج کے خلاف ایک بھرپور آپریشن جاری ہے۔ اب وہ ماں اور بیٹے والا کہ ماں ریاست ہے اور بیٹا ناخلف ہو جائے اور ماں کی گلے تک آ جائے، ایسے بیٹے کو ماں نہیں مانتی، نہ دنیا مانتی ہے، نہ معاشرہ مانتا ہے، نہ ہماری سوسائٹی مانتی ہے کہ جو بیٹا اپنی ماں کے گلے تک آ جائے۔ انشاءاللہ تعالی ناخلف لوگوں کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور وہ افغانستان میں اگر بھاگ کے جائیں گے تو ہم وہاں ان کا پیچھا کریں گے، اگر وہ کسی اور ملک میں جائیں گے ہم ان کا وہاں پیچھا کریں گے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکومتی فیصلہ ہے، یہ بڑکے نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ فیصلے ہم نے کیے ہوئے ہیں اور سب کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اور مشکل فیصلہ تھا، مشکل کام تھا، جو ہمارے شیروں نے جب وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہ نقصان کم سے کم ہو، تو ان میں تھوڑی بہت حکمت عملی اپنانے میں جو ٹائم لگا وہی لگا۔ الحمدللہ وہ کامیابی سے ہم ہمکنار ہوئے۔ پاکستان ریلوے جو ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ ریلوے آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں جو وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں ٹریڈرز آئے ہوئے تھے، فیڈریشن کے لوگ تھے جو پچھلے 7 دن سے پرائم منسٹر ان سے مل رہے ہیں، وہ سٹیک ہولڈر ہیں، اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، جو اکانومی کو بھرپور اوپر گرو کرنے کے لیے وہ ان کو ہم بروئے کار لائیں۔ فیڈریشن کے لوگ، چیمبر کے لوگ، انجمن تاجران کے لوگ سب سے مل رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اس میں میکسیمم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کارگو کے حوالے سے، ریلوے کارگو کے حوالے سے بہت پریشانی ہے، ہمیں 4 دن 7 دن مال نہیں ملتا، اگر ہم بک کروانے جائیں تو ہمارے لیے بہت سارے ایشوز ہیں، بکنگ نہیں ہوتی، بکنگ ان کو دی جاتی ہے جو ہمارے کئی لوگوں کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، یہاں صفائی کو دیکھنا ہے، پنچویلٹی کو دیکھنا ہے۔ میں وہ بات کروں گا جو حقیقت پر مبنی ہوگی، جو کل آپ کے سامنے میں جواب دہ ہو سکوں۔ ML1 کی بات کریں گے، سنتے سنتے ہمارے بھی کان پک گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اب وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ML1 بنے گی، لیکن اگر کوئی بھی اس میں شراکت دار نہ ہوا تو ہم اپنے پیسوں سے انشاءاللہ تعالی ML1 بنائیں گے، اپنے پیسوں سے۔ اور ٹریک کی جو صورتحال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں اس راتوں رات اس ٹریک کو پکڑ کے ٹھیک نہیں کر سکتا، اگر اس کی وجہ سے کوئی ایشوز آئیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں ریلوے کے جو حکام ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، لیکن اگر ٹرین لیٹ ہوتی ہے اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میرا نہ کوئی پسندیدہ ہے نہ کوئی ناپسندیدہ ہے، میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ پوچھ لیں CO صاحب سے، 7 دن سے ہم بیٹھے ہیں، پریزنٹیشن لے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ آج میں ہیڈ کوارٹر کی چھٹی ہم نے ختم کر دی سیٹرڈے کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ آئیں گے تاکہ وہ آپریشن کو دے سکیں چیزوں۔ میں خود ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ہیڈ کوارٹر میں آؤں گا
اور باقی 6 دن میں انشاءاللہ تعالی وہاں منسٹری میں ہو سکتا ہے میں 3 دن ادھر بیٹھ جاؤں، اور جب تک جو ٹاسک مجھے ملا ہے اس کو میں مکمل نہ کر لوں. میں موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں، پنکچویلٹی ہے، کلیننس ہے، اور اس میں جو کلیننس کے حوالے سے آؤٹ سورس کرنا ہے. ہم نے میٹرو جو راول پنڈی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ صفائی میٹرو پیرس اور میٹرو لندن سے زیادہ اچھی ہے. اگر